بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے بیت اللہ کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، اور بیت اللہ کی تعمیر میں خاص طور پر حجر اسود کا نصب کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دانشمندانہ تدبیر کے ذریعے بہت بڑی لڑائی کو ٹال دینا اور صلح سوائی کے ساتھ حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دینا۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، بھیجا، تو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے آدم علیہ السلام کو حکم دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور پہلے وہ انسان تھے جس نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ کے حکم سے بیت اللہ کا طواف کیا، اور یہ گھر اپنی حالت میں موجود رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب ان کی قوم نافرمان ہوئی، ان کی قوم نے اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ دیا اور بت پرستی کی طرف آگئے، توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے گئے۔ نوح علیہ السلام کے بار بار سمجھانے پر وہ نہ سمجھے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اور پانی کا عذاب آیا تھا۔ تو اس سیلاب کے اندر جو نوح علیہ السلام کے زمانہ میں آیا، تو جیسے پورے جہاں بھر کے لوگوں پر وہ پانی پھرا، جہاں پر بھی مشرک اور کافر تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے، تو بیت اللہ بھی اس پانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ دوسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی مدد کے ساتھ بیت اللہ کو دوبارہ سے ان بنیادوں پر کھڑا کیا جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور پھر ان کا طواف شروع کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر تعمیر کیا تھا، بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اس کی دیواریں نہ تو اتنی بلند تھی اور نہ اس کے بیت اللہ کے اوپر چھت تھی، لیکن اسی طرح سے لوگ طواف کرتے رہے۔ دوبارہ پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ بیت اللہ جس جگہ پر موجود ہے وہ نشیبی جگہ تھی، وہاں سے پہاڑوں کی طرف سے پانی آ جایا کرتا تھا، پانی جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے دیواریں کمزور پڑ چکی تھی۔ ایسے ہی بیت اللہ کی دیواروں پر پردے جو لگائے گئے تھے، ایک دفعہ ایک عورت بیت اللہ کو دھونی دے رہی تھی خوشبو کی، تو آگ کی کچھ چنگاڑیاں اڑی اور جا کر پردوں کو لگ گئی اور جل گئے پردے، اور دیواریں اور کمزور ہو گئی۔ تو دیواریں کمزور سیلاب کی وجہ سے اور یہ آگ لگنے کی وجہ سے کافی ہو چکی تھی۔ ان وجوہات کی بنیاد پر قریش مکہ نے یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے اصل نو، تو اس کی تعمیر کیسے مٹیریل سے ہوگی، کس طرح کا مال لگایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں نے یہ رائے دی، مشورہ دیا کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں پاکیزہ مال لگایا جائے، یعنی چوری کا، ڈکیتی کا، زنا سے کمایا ہوا، گانے بجانے سے کمایا ہوا، کسی بھی ناجائز، یعنی اس زمانے میں بھی یہ کام ناجائز سمجھے جاتے تھے، گناہ کے کام سمجھے جاتے تھے۔ صرف وہ آدمی جس نے حلال طریقے سے اپنا، اس زمانے کے اعتبار سے جو صحیح معاش تھا سمجھا جاتا، فطرت جس کو صحیح سمجھتی تھی، یعنی جو صحیح مال کمایا ہوا ہے، محنت سے کمایا ہوا ہے، وہی مال لگایا جائے گا، اور اس طرح کا مال جمع کرنے کو کہا گیا لوگوں کو۔ لیکن ایک مشکل تھی کہ اس کے لیے بہترین مٹیریل جمع کیا جائے، اور پھر اس کے لیے ایک اعلیٰ قسم کے انجینئر کی بھی ضرورت ہے جو اس کو دیکھ سکے کہ کس طرح تعمیر کروایا جائے۔ تو انہی دنوں کے اندر اہل روم کا ایک جہاز جس کے اوپر تعمیراتی سامان لدا ہوا تھا، وہ طوفان آنے کی وجہ سے سمندر میں ٹوٹ کا شکار ہوا، اور وہ مکہ کے قریب جو جدہ ساحل ہے وہاں کے قریب آ پہنچا۔ مکہ کے سردار ولید بن مغیرہ یہ فوراً وہاں گئے، اور وہاں سے اعلیٰ قسم کا سامان جو بیت اللہ کی تعمیر میں لکڑی کا سامان تھا اور دوسری چیزیں تھیں وہ خرید لی،
اور جو وہاں کا کپتان تھا، یعنی جہاز کا کپتان تھا، باقوم اس کا نام تھا، اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اور اس طرح بیت اللہ کی اب تعمیر شروع کرنے سے پہلے بیت اللہ کو گھرانا بھی ضروری تھا۔ اب لوگ ڈر رہے تھے کہ بیت اللہ کو اگر گھرایا گیا تو کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب نہ رہے، کیونکہ پہلے وہ دیکھ چکے تھے 30-40 سال پہلے کہ ابراہیم نے گھرانے کی کوشش کی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ گیا تھا اور وہ سارے ہلاک ہو گئے تھے، اس لیے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ اللہ کا گھر کیسے ہم گھرائیں۔ اب ولید بن مغیرہ یہ کہنے لگا کہ ہم تو خیر کا ارادہ چاہتے ہیں، گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے گھرایا تھوڑا سا۔ اب لوگ نے کہا ہم نہیں ابھی گھراتے، رات کا انتظار کیا کہ رات گزر جائے، دیکھتے ہیں کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ جاتا۔ صبح کو جب دیکھا تو سب صحیح سالم تھے، کیونکہ ان کا خیر کا ارادہ تھا، تو پھر سب مل کر گھرانا شروع کر دیا اور بیت اللہ کو ایک دفعہ سے گھرا دیا، اور اس کی تعمیر کے لیے حصے مخصوص کر دیا۔ فرنٹ فلاں قبیلے والے بنائیں گے، اس کی بیک دیوار فلاں قبیلے والے بنائیں گے، حجر اسود سے رکن یمانی تک فلاں قبیلے والے، حتیم فلاں قبیلے والے۔ اس طرح یہ تعمیر اس کی ڈیوائیڈ کر دی مختلف قبیلوں کے اوپر کہ ہر قبیلہ یہ کام کرے گا، یہ دیوار بنائے گا۔ اب ہر قبیلے والوں نے پتھر جمع کیے اور تعمیر شروع ہو گئی۔ مسئلہ یہاں پر بنا کہ جب حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا کہ حجر اسود کو فٹ کرنا دیوار کے اندر، کیونکہ حجر اسود کو لوگ بڑی عظمت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسی کے ساتھ اپنی شرافت اور بزرگی کو منسوب کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، تو اب ہر قبیلہ چاہ رہا تھا کہ یہ فخر اور یہ بزرگی اور یہ عزت اور یہ شرافت ہمارے قبیلے کے نام ہے، یعنی ہم اس کو نسب کریں گے تاکہ رہی دنیا تک یہ نام رہے کہ فلاں قبیلے نے بیت اللہ کو نسب کیا۔ اور عرب کے ہاں فخر اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں بڑھائی کی، اس پر بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ اب آپس میں سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، کوئی بات نہ چلی، حتیٰ کہ دھمکیاں، پھر آگے تلواروں تک، یعنی قریب تھا کہ لوگ آپس میں جنگ و قتال میں پڑ جاتے، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاں یہ معمولی چیز تھی کسی بھی شرف کو حاصل کرنے کے لیے خون ریزی کرنا۔ اب بڑا معاملہ سنگین ہو چکا تھا، تو ایک ان کے قبیلے کے آدمی نے، بڑے عمر کے آدمی نے یہ رائے دی کہ ہم اس بات کو اس طرح سے طے کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کل صبح جو آدمی سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے، اس کو اپنا فیصل اور ثالث بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن جب لوگ صبح حرم میں پہنچے، بیت اللہ میں پہنچے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پایا تو لوگ بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے ھذا الامین رضینا ھذا محمد، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندانی سے اچھی طرح سے واقف ہیں، تو ہم اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دانش مندانی سے اپنی فراست کے ساتھ اس معاملے کو سلجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو منگوایا، کہا کہ ہر ایک قبیلے والے اس کپڑے کی نوک سے، اس کپڑے کے کونے سے پکڑ لے۔ تمام قبیلے والے اس کپڑے میں شریک ہو گئے، تمام نے ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو بلند کرو، اور جس جگہ پر حجر اسود کو فٹ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہاں پر فٹ کر دیا۔ تو اس طرح بہت بڑی لڑائی اور جنگ جو حجر اسود کو نصب کرنے کے موقع پر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فیصلے سے وہ لڑائی ٹل گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یعنی 35 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ۔ چوتھی دفعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اس وقت انہوں نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا، اور 5ویں دفعہ حجاج بن یوسف نے اس پر کام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارا موضوع چل رہی تھی، تو یہ کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 35 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی کے ذریعے یا تو آدمی غیب کی باتوں پر مطلع ہوتا ہے، اللہ رب العزت غیب کی چیزیں اپنے نبی کو بتا دیتے ہیں،
یا پھر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں پر خواب کے ذریعے کچھ باتوں پر اطلاع اس کو مطلع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کا آنا آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اس قدر اور اس طرح سے سچے خواب آتے تھے کہ ہمیں صبح کی روشنی کی طرح بالکل واضح ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ ویسے کا ویسا پورا ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک بات اور غلطی کا ازالہ میں کرتا چلا جاؤں، نبوت ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں کہ کوئی آدمی یہ خیال کر لے کہ مجھے تو خواب آتے ہیں اور خواب بھی سچے آتے ہیں اور تو میں نبی بن گیا یا نبوت کا اعلان کر دوں۔ نبوت کا تعلق وہ وہب سے ہے، اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، اللہ کے علم سے ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے نبوت عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ جو سچے خواب دیکھے وہ نبوت کا دعویٰ شروع کر دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری احادیث کے اندر بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، بعض میں 25واں ہے، بعض میں 50واں، بعض میں 70واں، بعض میں 75واں، مختلف روایت کے اندر الفاظ ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روایت میں تعارض ہے، بلکہ اس کا تعلق آدمی کے احوال پر ہوتا ہے۔ جیسے صدیقین کے خواب، جو صدیقین خواب دیکھتے ہیں ان کا تعلق نبوت کے ساتھ، نبوت میں سے اتنا ہی حصہ ہے جیسے 1 اور 26 کی نسبت ہے۔ ایسے ہی ہر آدمی کے احوال کے مطابق اس کو خواب سچے آتے ہیں، تو اس کے مراتب کے مطابق مختلف احادیث کے اندر مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ الغرض ہماری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گرد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت سے پہلے خواب، اچھے اور سچے خواب کا آنا، یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ آگے کے دروس کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی پر گفتگو کریں گے۔ مع السلام۔